هشام عن أبيه لما سار رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، جب تشریف فرما ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح والے سال، فبلغ ذلك قریشن، قریشیوں کو یہ خبر پہنچی، حتیٰ خرج ابو سفیان بن حرب، نکلے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقا، یلتمسون الخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے بارے میں تلاش کرنے کے لیے، خبر معلومات کرنے کے لیے، تینوں کے تینوں بڑے بڑے قریشیوں کے رئیس جو یہ باہر نکلے۔ فاقبلوا یسیرون، پس وہ متوجہ ہوئے چلتے رہے، حتیٰ اتو مر زہران، یہاں تک کہ مر زہران پر آ کر پہنچے، فیضا ہم بے نیران، دیکھا کہ وہاں تو آگیں جل رہی ہیں، کہ انہا نیران و عرفہ، جیسے کہ عرفات کے میدان میں اس طرح جو ہے وہ خیمے گڑ جاتے ہیں، مختلف جگہوں پر آگیں جلائی جاتی ہے، یعنی اتنا بڑا لشکر ہے جیسے عرفات میں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ فقال ابو سفیان ما ھذا ہے، ابو سفیان کہنے لگے یہ کیا ہے؟ قال لک انہا نیران و عرفۃ، یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے عرفات کی آگ۔ فقال بدیل بن ورقا، بدیل بن ورقا کہنے لگے نیران و بنی عمر، یہ آگ جو ہے بنو عمر والے ہوں گے، ان کے کسی قافلہ کا کہیں کوچ ہوگا، وہ بل جلا رہے ہوں گے۔ وقال ابو سفیان عمر اقل، بنو عمر کی جماعت اتنی ہے ہی نہیں، قبیلہ اتنا بڑا ہے ہی نہیں، یہ تو بہت بڑی جماعت نظر آ رہی ہے، یہ بنو عمر والے مجھے نہیں لگ رہے۔ اقل من ذالک فراہم ناس من خرس رسول اللہ، حرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس انہوں نے دیکھا ان لوگوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیدار تھے، فادرکوہم، انہوں نے آ کر پکڑا، فاخذوہم، ان کو لیا، فاتوا بہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں کو حضور کی خدمت میں لے گئے۔ فاسلم ابو سفیان، ابو سفیان اسلام لایا، فلما سار، بس جب چلے، قال للعباس احبس ابا سفیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ ابو سفیان کو اپنے پاس روکے رکھ، عند حتم الخیل، او جہاں گھوڑوں کا ہجوم ہو، یعنی درے پر، حتم الخیل یعنی گھوڑوں کا جہاں ہجوم ہو، اور گھوڑوں کا ہجوم جو ہوتا ہے نا، جیسے کوئی بڑا مجمع ہو اور وہاں سے گزرنے کا راستہ تنگ ہو، تو اسی تنگ راستے کی صورت میں پھر از خود جو ہے وہ صفیں بن جاتی ہیں اور تھوڑی جماعت بھی زیادہ نظر آتی ہے، جیسے جلوس وغیرہ ہو، کہیں تھوڑی سی گلی آ جائے تو گلی میں گزرتے گزرتے بھی بڑا لشکر نظر آتا ہے۔ یہ ہے حتم الخیل، یعنی درہ، یعنی ادھر سے بھی پہاڑ ہو، ادھر سے بھی پہاڑ ہو، درمیان سے گزرنے کا راستہ تنگ ہو، اسی حتم اللیل، وہ تنگ جگہ پر اس کو کھڑا کر دے تاکہ اسی جماعت صحابہ کے اسی ہجوم کو دیکھ کر اسی پر روب پڑ جائے۔ تو حضرت نے اسی کو وہاں کھڑا کر دیا، حتیٰ ینظر الی المسلمین، یہاں تک وہ دیکھتا جا رہا تھا مسلمانوں کی جماعت کو، قافلوں کو۔ فحبسہ العباس فحبطت وجعلت القبائل تمر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شروع ہوئے قبائل گزر کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تمر قطیبۃ قطیبۃ، ایک ایک لشکر جو چھوٹا چھوٹا لشکر جو ہے وہ نکلتا جا رہا تھا، اعلیٰ ابو سفیان، ابو سفیان پر، فمرت قطیبۃ، ایک کا قطیبہ گزرا، قال یا عباس من ھذی، یہ کون ہے؟ قال ھذی غفار، آپ نے فرمایا غفاری ہیں، قال مالی ولی غفار، فرمایا میرا اور غفاریوں کے ساتھ کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں۔ ثم مرت جو ہے نا، پھر اس کے بعد جو ہے نہیں گزرے، قال مثل ذلک، اس کے بارے میں بے صحیح تبصرہ کیا۔ ثم مرت سعد بن حزیم، اس کے بعد سعد بن حزیم گزرے، قال مثل ذلک، اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا، یہی کہا۔ ثم مرت سلیم، اس کے بعد سلیم قبیلے والے گزرے، فقال مثل ذلک، اس کے بارے میں بھی یہی کہا۔ حتی اقبلت قطیبۃ، حتیٰ ایک بہت بڑا لشکر گزار، لم یرى مثلھا یا مثلھا، اس جیسا نہیں دیکھا گیا تھا پہلے، اس دن تستحق وہ گزرا۔ قال من ھذہ، کہنے لگے کہ کون ہے؟ قال ھؤلاء الانصار، حضرت عباس نے بتایا کہ انصاری ہیں، علیہم سعد بن عبادہ، ان کے اوپر جو ہے وہ امیر ہیں، وہ حضرت سعد بن عبادہ ہیں، معہ الرایہ، ان کے ساتھ ایک جھنڈا تھا۔ فقال سعد بن عبادہ، جیسے ہی حضرت سعد بن عبادہ نے دیکھا، یا ابا سفیان الیوم یوم الملحمہ، او ابو سفیان، آج جو ہے وہ ملحمہ کا دن ہے، جس سے خون ریزی کا دن ہے، الیوم تستحل الکعبہ، آج کے دن جو ہے وہ کعبہ کے اندر کسی کو مارنا بھی حلال ہے۔ فقال ابو سفیان یا عباس حبذا یوم الزمار، افسوس یہ تو یوم الزمار آ گیا، یہ تو ہماری ذلت اور رسوائی والا دن آ گیا۔ ثم جاءت قطیبۃ، پھر آیا ایک لشکر، وہ اقل القطائب، وہ سب لشکروں میں سے چھوٹا سا تھا، فیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے چند صحابہ تھے، ورایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم زبیر، حضرت زبیر بن عوام کے پاس جھنڈا تھا۔ فلما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نے گزر فرمایا ابو سفیان پر، قال
کہنے لگے ابو سفیان علم تعلم، کیا حضرت آپ نہیں جانتے ما قال سعد بن عبادہ کیا کہا ہے؟ سعد بن عبادہ نے قال ما قال، آپ نے فرمایا کیا کہا ہے؟ قال قضا و قضا، حضرت ابو سفیان نے کہا کہ ایسے ایسے کہہ رہا ہے الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، اسی نے جس طرح دھمکی دی ہے. قال کذب سعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد غلط کہتے ہیں، یہ سعد کا کہنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ آج کا دن یہ نہیں ہے. ولیکن ھذا یوم یعظم اللہ فیہ الکعبہ، لیکن یہ والا دن ہے اللہ عظمت والا فرمائے گا اسی کے اندر کعبے کو. ویوم تکسا فیہ الکعبہ، اور اس دن جو ہے وہ کعبے کو پوشاک پہنائی جائے گی. قال وامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ترکز رایۃ بالحجون، اور حکم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کا جھنڈا مبارک گاڑا جائے حجون کے مقام پر. قال علوا فاخبرنی نافع بن جبیر، مجھے حضرت نافع بن جبیر نے بتایا ابن مطعم نے سمیت عباس، میں نے حضرت عباس سے سنا فرماتے ہیں لزبیر بن العوام یا ابا عبداللہ ہا ہونا امرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ترکن الرایا، یہاں حکم فرمایا تھا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکز الرایا، اسی جگہ پر جھنڈے کو گاڑ. قال وامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ خالد بن الولید، حضور نے حکم فرمایا حضرت خالد بن ولید کو ان يدخل من اعلی مکہ، وہ مغربی طرف سے جو آئے تو وہ مکے کی اوپر والی سائڈ بنتا ہے وہ قدا کی طرف سے. ودخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قدا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قدا کی طرف سے آئے. وقتل من خیل خالد یومئذ رجلان، اور شہید ہو گئے حضرت خالد بن ولید کے سواروں میں سے دو شخص، ایک حبیش بن اشر، دوسرے قرز بن جابر فہری. فرمایا بس یہ دو لوگ کل حضرت خالد بن ولید کے گھوڑے سواروں کے ساتھ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ مکہ کی طرف داخل ہونے کے لیے فرمایا تھا، ان لوگوں میں سے جو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تھے صرف دو صحابہ جو وہ شہید ہو گئے. بس باقی کسی قسم کے صحابہ میں سے کسی صحابی کی وہاں شہادت نہیں ہوئی. باقی جو اور تھے جن غداروں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا قتل کرنے کا کہ ان کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، وہ 18 تھے یا 15 تھے یا بعض روایت کے اندر 8، ان میں سے تو کافی ساروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی بھی دی تھی، جیسے اکرمہ بن ابی جہل بھی ان میں سے، ابن خطل بھی انہی میں سے تھا، اور بھی اسی طرح کے آتے ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کے بارے اعلان فرمایا. فرما به قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته ويقرأ سورة الفتح. اور آپ تلاوت فرما رہے تھے سورۃ فتح کی، یرجع، بڑے ترنم کے ساتھ بڑے ترجیح کے ساتھ بار بار آیات مبارکہ کو دہرا رہے تھے. فقال لولا ان يتبع الناس حولي لرجعت، حضرت عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ لوگ میرے اردا گرد جمع نہ ہو جائیں تو میں اسی طرح حضور کی طرح تمہیں ترجیح کر کے سناؤں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح فرمائی تھی. بھی قال حدثنا سليمان بن الرحمن قال حدثنا سعدان بن يحيى قال حدثني محمد بن ابي حفصة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامة بن زید انه قال زمن الفتح یا رسول اللہ این تنزل غدا، ہم کل کہاں پڑاؤ کریں گے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وهل ترك لنا اکیل من منزل، کیا اکیل نے ہمارے واسطے کوئی گھر چھوڑا ہے؟ ثم قال لا يرث المؤمن الكافر، آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی مومن جو ہے کافر کا وارث نہیں بنتا. ولا يرث الكافر المؤمن، نہ کافر جو ہے کسی مومن کا وارث بنتا ہے. قیل للزہری، امام زہری سے نے فرمایا ومن ورث ابا طالب، بھلا ابو طالب کا پھر وارث کون بنا؟ قال ورثہ عقیل و طالب، اس کے وارث بنے ایک عقیل اور دوسرے طالب. قال معمر عن الزہری این تنزل، اب کہاں پڑاؤ کریں گے غدن، کل کے ٹائم اپنے حج کے فی حجتی ہی، آپ نے حج کے موقع پر فرمایا ملم یکنس حجتہ ولا زمن الفتح. ایک روایت میں حج کا آ رہا ہے، دوسرے روایت میں کسی قسم کا تذکرہ نہیں آ رہا ہے، اور تیسری روایت میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا گیا وہ فتح مکے کے موقع پر پوچھا گیا. فرما به قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو زناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره قال رسول منزلنا ان شاء الله اذا فتح الله الخيف، وہ خیف والا مقام ہوگا حیث تقاسموا علی الکفر، جہاں ان کافروں نے کفر پر آپس میں حلف برداری کی تھی، قسمیں اٹھائی تھیں، اس جگہ پر ہم جو ہے کل کو پڑاؤ کریں گے. به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن ابي سلمى عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراد هنين منزلنا غدا ان شاء الله بخيف، خا کے زبر کے ساتھ خیف عام طور پر پانا وٹ خیف میں پڑھتا تھا، یہ خیف تھا خا جی زبر سا.
وہ خیف کی جگہ پر ہوگا، خیف کے مقام بنی کنانہ میں ہے. تقاسموا علی الکفر به قال یحییٰ بن قزح قال حدثنا مالک عن ابن شهاب عن انس بن مالک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ یوم الفتح وعلی راسہ مغفر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر خود تھا. فلما نزعہ، جب آپ نے اتارا، جاءہ رجل، ایک شخص آیا، فقال ابن الخطل، کہا گیا کہ یہ ابن خطل ہے، متعلق باستار الکعبہ، کعبے کی پردوں کو چمٹا ہوا ہے. فقال اقتلوا، آپ نے فرمایا اسی کو اسی حال میں قتل کر دو. قال مالک ولم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما نرا واللہ عالم یومئذ محرما، اور میں نہیں سمجھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن، جو میں نے سمجھا کہ خدا جانے کہ وہ محرم تھے یا نہیں تھے. بعض روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم تھے، بعض صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں کہ آپ محرم نہیں تھے. بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں یہی فرما رہے ہیں. بھی قال حدثنا صدقۃ بن فضل قال اخبرنا ابن عیینہ عن ابن نجیح عن مجاہد بن معمر عن عبد اللہ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح وحول البیت 60 و 360 360 جو ہے بت تھے. فجعلہ یطعنها بعود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گراتے جا رہے تھے لاٹھی مبارک سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی. ویقول جاء الحق وذاک الباطل وجاء الحق وذاک الباطل وما یضل الباطل وما یعید. یہ آپ آیت مبارکہ بھی تلاوت کر رہے تھے، 360 بتوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گراتے جا رہے تھے. به قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ابي قال حدثنا ایوب بن کرمان بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم مکہ ابا ان يدخل البیت وفیہ الالہہ، حضور نے انکار فرمایا کہ بیت اللہ میں داخل ہو اس حال میں کہ بت پڑے ہوں. فامر امر بہا، حکم کیا گیا. فاخرجت، ان بتوں کو نکالا گیا. فاخرج صورت ابراہیم، حضرت ابراہیم کی صورت کو نکالا گیا، تصویر کو نکالا گیا، اسماعیل کو. وفی ایدیہما من الازلام، اور ان کے ہاتھوں میں تیر تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قاتلہم اللہ، اللہ ان کو مارے. لقد علموا مستقسما بہا، بے شک وہ اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی اس طرح استقسام بالازلام انہوں نے نہیں کیا تھا. یہ خام خواہ کے لیے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل پر یہ چیز گھڑ دی ہے انہوں نے. ثم دخل البیت، پھر آپ بیت اللہ میں داخل ہو. فکبر فی نواحی البیت، آپ نے بیت اللہ شریف کے کونوں میں تکبیر فرمائی. وخرج، اور نکلے. ولم یصلی فیہ، کسی قسم کی نماز نہیں پڑھا فرمائی. تابعہ معمر عن ایوب وقال حدثنا ایوب بن کرمان عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال کہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہے. حضرت بلال کی روایت میں جیسے گزر چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز بھی پڑھی تھی. یہاں کی روایت میں یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا نہیں فرمائی تھی. اور بتوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں کو بھی وہاں سے ہٹانے کے لیے حکم فرمایا. اور سارے بت جو ہے وہ اس طرح کے ریزہ ریزہ کیے گئے. پھر آگے آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مقامات کی طرف، منزل یوم الفتح. وآخر دعوانا